کیا ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ اکثر مساجد میں ٹوپی رکھی ہوتی ہیں، کوئی ننگے سر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے سر پہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اس پہ رہنمائی فرمائیں۔ ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ آپ سر پہ ٹوپی یا پگڑی، اصل ہے سر کو ڈھانکنا، چاہے ٹوپی سے ہو یا پگڑی سے ہو، آپ سر ڈھانک کے نماز پڑھیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے حج اور عمرے کے موقع کے علاوہ کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، اور عمرے میں بھی اس وقت جب آپ حالت احرام میں محرم بن چکے ہیں، اس کے علاوہ کبھی نماز آپ نہیں دکھا سکتے۔ اور صحابہ کرام اور اہل بیت عظام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ حضور کے یارانے کو کہتے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کبھی ننگے سر نماز پڑھنے کی تعلیم نہیں دی، چاہے مرد ہو چاہے عورت۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، کہ صحابہ ٹوپیاں یا پگڑیاں پہن کے نماز ادا فرمائیں، اس لیے بغیر ٹوپی کے آپ نماز نہ پڑھیں۔ لیکن اب دوسرا مسئلہ کہ جو مسجد میں پڑے ہوتے ہیں لوگ اٹھا کر سر پہ رکھ دیتے ہیں، یہ طریقہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ اس کو چاہیے تھا وہ سر پہ رکھتا، اس نے نہیں رکھا، تو آپ کو کس نے کہا آپ سر پہ رکھ دیں؟ یہ تو کل کوئی بغیر قمیض کے نماز پڑھ رہا ہوگا تو آنکھنے پہلے چولا پاچے چلو میں پوینا چاہتا ہوں نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے کہا میں تمہیں قمیض پہنا دیتا ہوں، تو نماز اپنی جاری رکھ۔ تو بھائی ایک بندے کو خود خیال نہیں ہے، ہم آ گئے ہیں اس کو نماز کے اندر اس کو صحیح کرانے والے، تو یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ باقی لوگ مساجد میں ٹوپیاں رکھتے ہیں، میرے خیال میں لوگوں کو اپنی جیب میں 2 روپے کی ٹوپی رکھنے کا کوئی خیال نہیں۔ جوتی پوچھو نا، جوتی کہتے 5000 کے جوگر لی، بہترین چیتا شوز ہیں بھائی، میں نے 6000 روپے کی جوڑی لی ہے، تو 6000 پاؤں پہ لگا دی ہیں، 1000 سر پہ لگاتے موت پڑتی ہے۔ کچھ بھی بندوں کو صحیح، شیطان نے پٹی پڑھائی۔ الحمدللہ میری پگڑی اللہ کے فضل سے اتنے پیسوں کی ہوتی ہے کہ اتنے پیسوں کا پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، یہ میں نے پہلے دن سے طے کیا کہ پاؤں کے جوتے سے زیادہ سر کی عزت پہ لگانا ہے۔ ایک دن ایک مولوی صاحب مجھ سے میری پگڑی کی قیمت پوچھ بیٹھے، میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا، جب میں نے بتایا تو حیران ہو، اتنے پیسے؟ میں نے کہا جی آپ پاؤں پہ لگاتے ہیں اتنے پیسے، میں سر پہ لگاتا ہوں تو اچھا کس پہ؟ نہیں مولانا آپ تو محسوس کر گئے۔ میں نے کہا میں زندہ انسان ہوں، محسوس بھی کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ تھوڑی ہے آپ سوال کرتے وقت ہنس کے سوال کریں، میں جواب دوں تو منہ پہ 12 بج جائیں، ہنس کے سوال ہو ہنس کے جواب ہو۔ تو بھائی سر پر جو آپ لگاتے ہیں نا وہ آپ کے پاؤں سے زیادہ ہونے چاہیے، نہیں تو برابر تو رکھ لو، اتنی اچھی انداز سے بندہ خرید۔ یہ میرے سر پہ جو اس وقت ٹوپی ہے، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ٹوپی ہے؟ بھائی یہ پگڑی ہے۔ آپ کہیں گے کیسی پگڑی ہے، اس پہ تو شملہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف پگڑیاں پہنی ہیں ان میں ایک یہ پگڑی بھی ہے جو بغیر شملے کے، جمع الجوامع میں حدیث پاک موجود ہے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے بغیر شملے کے بھی کبھی کبھی پگڑی پہنی اور کبھی شملے کے ساتھ پہنتے ہیں۔ شملہ جسے ہم سرائکی میں کہتے ہیں پٹ کے دلاڑ ہے، تو میں وہ بھی پہنتا ہوں اور یہ بھی پہنتا ہوں، تو دونوں سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، اور یہ ماشاءاللہ ترک کے علماء پہنتے ہیں۔ میں اس کی پاکستانی قیمت بتاؤں تو آپ کو S22 الٹرا کی قیمت بھی بھول جائے سامسنگ کی۔ میں نے اس کو الحمدللہ قونیہ سے امام روم رحمہ اللہ کی قبر مبارک کے قریب جو بازار ہے وہاں سے خریدا، PhD لیول کے علماء سے نیچے وہاں کو یہ پہن نہیں سکتا۔ تو بھائی یہ سر پہ عزت کے ساتھ بندہ رکھے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب نامہ اعمال کھلے گا تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سر پہ ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ ہماری قدر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سر کی ٹوپی کے معاملے میں آپ انتخاب اچھا رکھیں۔ یہ میں نے اپنے والد محترم رحمہ اللہ سے سنا تھا کہ کئی حضرات بیٹھے ہیں جو میرے ابا جی سے ان کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ ہم اس وقت بیٹھے تھے مسجد حافظ اللہ بخش میں، تو ایک شخص آیا، وہ پینٹ شرٹ میں 3 پیس میں تھا، اور اس نے ٹوپی کوئی عام سی کپڑے والی اٹھا کر نا مسجد سے سیرت رکھی ہوئی ہے۔ تو ابا السلام علیکم مولانا خیریت؟ میری چھوٹی عمر تھی۔ ابا نے کہا جی بالکل خیریت، ماشاءاللہ بہت اچھے مہنگے کپڑے آپ نے پہنے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو ابو نے پینٹ پہ ہاتھ لگا کے اسے کہا کتنے کی لی؟ تو اس نے پتہ نہیں کتنے سنا دیے، اتنے 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 اتنے۔ اچھا پھر شرٹ پہ ہاتھ لگا کہ یہ کتنے کی لی؟ کہ یہ بہت اتنے۔ پھر کہا جوتے کتنے کے؟ جتنے کے۔ کہ یہ ٹوپی کتنے کی؟ تو ہنسنے لگ گیا۔ کہ تمہیں سر کی عزت اس پر تمہیں خیال نہیں ہے؟ یہ تلو جنگ پاون واسطے تو 10,000 روپے کی گدی ہے اور اوپر سر پہ رکھنا ہے تو آپ کو تو کہتے حضرت آپ شرمندہ کریں کہ نہیں، میں تمہیں احساس دلا رہا ہوں۔ شرمندہ کرنے کیا مانا، ورنہ تو اور میں یہاں کے مجمع میں بیٹھ کے میں آپ کو بےزتی کر رہا ہوں تاکہ آپ کی جو حیثیت ہے ڈی ویلیو ہو جائے۔ میں شرمندہ نہیں کر رہا، تمہیں احساس دلا رہا ہوں کہ سر پر کوئی چیز رکھے۔ میں ایک مسئلہ بتا رہا تھا کچھ دنوں پہلے، بابا نام نہیں لیتا، ایک مسجد کی بات ہے ہمارے سٹی میں۔
تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ مفتی صاحب میں تو عید ٹوپی کھیلنا ہوں بس، کہتے میں عید کی ٹوپی خریدتا ہوں، میں نے عید نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اسی لیے۔ میں نے کہا وہ عید نماز فرض نہیں ہے، یہ فرض ہے، آپ واجب کے لیے خریدتے ہیں، فرض کے لیے نہیں خرید سکتے۔ تو بھائی اچھی سے اچھی بندہ سر پہ ٹوپی رکھے۔ اور آخری بات اسی ٹوپی کے عنوان پہ بھی کہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ٹوپی کی کیا ضرورت ہے، ایک کتاب ایسے پڑھی اور ایک کتاب پر غلاف چڑھا ہوا، آپ سمجھ جائیں گے یہ قرآن ہے اور یہ کتاب ہے، سمجھیں گے نہیں سمجھیں؟ جس پر کپڑا ہے نا تو وہ عزت کی نشانی، اس لیے تو ہم خاتون کو کہتے ہیں کہ آپ سر پر مکمل کا مکمل پردہ اور اپنے جسم پر برقع رکھیں، کیوں؟ تاکہ پتہ چلے یہ عام عورت نہیں ہے، خاص عورت، عام گھر نہیں ہے، اس پر کعبۃ اللہ پر غلاف ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو غلاف جو ہے نا بہت بڑی چیز، آپ یہ مالٹے کو چھیل کے رکھ دیں 15 منٹ بعد اس کی حالت دیکھیں، سیب کو چھیل کے رکھ دیں 20 منٹ بعد اس کی حالت دیکھیں، اور جس سیب پہ چھلکا رہے اس کی حالت دیکھیں۔ تو بھائی جس خاتون پہ پردہ ہے اس کی عزت محفوظ ہے۔ ایسے ہی بھائی سر ہے، سر میں سب سے اعلیٰ چیز دماغ موجود، اس دماغ کو بھی ڈھانک کے رکھیں۔ اگر آپ کے یہاں اس دماغ کی کوئی ویلیو ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے، کچھ قیمت ہے، تو اس کو ڈھانک کے رکھیں، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ ایسے فی سبیل اللہ آپ کو جو ہے نا منو فری مل جاتا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کے دماغ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو آپ ننگے سر رہیں، اس پر کوئی پرابلم نہیں۔ السلام علیکم حضرت، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور پاک کے نام پہ سواد ڈالیے، سواد نہ ڈالیں، مکمل لکھا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حضور کے نام پہ جو آگے سواد ڈال دیتے ہیں نا، اس سے مراد کیا ہے بھائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ لوگ پیس بی اپان ہم کہہ دیتے ہیں، بھائی پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی نہیں ہے، یہ اس کی مرادی الفاظ ہیں، اور سواد یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے بخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، فرمایا وہ بندہ کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑھے۔ میں مانتا ہوں آپ نے زبان سے پڑھ لیا ہوگا، لیکن آپ کو چاہیے آپ اس پر درود پاک اپنے ہاتھ سے لکھ لیں۔ ایک محدث تھے، وہ حدیث لکھتے تھے، لیکن وہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا تو سواد لکھتے تھے، حدیث کی کتاب بن گئی، بڑے خوش تھے، میں نے حدیث پاک کی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی ہے، لوگ مبارکباد دینے آئے، کسی نے کہا آپ کی یہ قلم بہت مبارک ہے مجھے دے دیں، کسی نے کہا آپ کی دوات بہت مبارک ہے مجھے دے دیں، ورق بہت مبارک ہے، جس کمرے میں بیٹھ کے لکھتے تھے ہم اس کی زیارت کرتے، لوگ بڑے خوش تھے، یہ بھی خوش تھا۔ رات کو محدث سویا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور پاک علیہ السلام نے حدیث لکھنے پہ خوشی کا اظہار فرمایا، آپ علیہ السلام راضی تھے، لیکن ایک بات اسے فرمائی، وہ بندہ صبح اٹھا تو رو رہا تھا، کہتے تانا میرے سینے میں لگا ہے۔ تانا کو نہ کہیں، حضور پاک علیہ السلام کی بات ہے، اس نے تعبیر یہ کیا کہ میرے سینے میں یہ بات بہت بری لگی ہے، مجھے غلط کرتا تھا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے مجھے متنبہ فرمایا اور مجھے وان فرمایا کہ آندہ یہ نہ کرنا۔ کہ وہ کیا؟ کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا غریب بندے ہو؟ کہ کیا مطلب؟ کہ تمہارے پاس سیاہی کے پیسے صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے نہیں ہے، یا تمہارے پاس ٹائم زیادہ ہے، بزی بندے ہو، مصروف آدمی ہو، یہ سواد لکھ دیتے ہو، پورا درود نہیں لکھتے، شاید آپ کی مصروفیت زیادہ ہوگی، یا آپ کے پاس اس جتنے سیاہی کے پیسے نہیں ہوں گے۔ ناراض نہیں ہوئے حضور پاک کہ تو نے حدیث کتاب کیوں، لیکن اس بات پہ ناراضگی فرمائی کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا کیوں نہیں لکھا۔ تو بھائی ایسے ہی کہنا چاہیے، اور اس نیت سے کہیں کہ ہم ادھر سے درود پڑھیں گے، کون لے جائیں گے حضور تک؟ فرشتے۔ تو اللہ پاک ایک دن آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے گا، بندہ اپنی گناہ گار زبان سے رسالت امام علیہ السلام کی خدمت ایک دس میں درود پاک پڑھے، بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دادا جناب عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں وفات پا گئے، تو اس وقت یہ لوگ کس دین پر تھے؟ آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ، اور حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم، یہ دین ابراہیمی پر تھے، اور دین ابراہیمی عین دین اسلام، ان کا کوئی شرک، کوئی کفر، کوئی خلاف دین ابراہیمی کے کوئی جملہ، کوئی بات، کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ حضور پاک علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے کے مکلف نہیں تھے، کیونکہ ابھی تو اعلان نبوت ہی نہیں تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کے والد مکرم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تو پیدائش نبوی سے بھی پہلے فوت ہو گئے، اور حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ ابواب میں فوت ہوئے جب حضور پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی، 7واں سال شروع تھا۔ اور آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں، آج جمعہ کے دن یہ اسی دن منگل کو میں نے حضرت اماں آمنہ رضی اللہ عنہ اسی میں ہفتے ابواب میں ان کی قبر پہ فاتحہ ابھی پڑھا 4 دن پہلے۔ آپ ابوا جائیں، حضور پاک علیہ السلام کی والدہ مکرمہ کی قبر ہے، نہیں لگتا بندہ زمین پر ٹھہرا ہے، یہ کس جگہ ہے؟ اتنی حیرانگی ہو جاتی ہے کہ ہم اس جگہ ٹھہرے ہیں
یہ وہ تربت اقدس ہے جس تربت اقدس کو ماں بننے کا شرف حاصل ہے امام الانبیاء۔ اب واہ یہ راستہ ہے بدر اور ملک عبداللہ الاقتصادیہ، یہ پرانا روڈ ہے طریق الہجرت کا، ہے تو مشکلات وہاں جانے میں، عام بندہ بہت مشکل جا پاتا ہے، لیکن اگر سچی طلب سے جائیں تو جا سکتے۔ میں الحمدللہ کئی بار گیا ہوں، یہ اس دفعہ میرا جانا الحمدللہ 7ویں مرتبہ ہوا۔ یہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا برکت، تو حضرت اماں آمنہ 6 سال حضور پاک کی عمر تھی جب فوت ہو گئی، تو اسی لیے ان کو بھی آپ شرک کفر کی کوئی بات نہیں بتا سکتے، وہ کلمہ پڑھنے کی مکلف نہیں تھی، وہ دین ابراہیمی پر 24 سال عمر ہے اماں آمنہ کی وفات کے وقت۔ کتنی بولیے؟ 24۔ جب حضور کی عمر 6 سال ہے، اس کا معنی ہے 18 سال کی عمر میں پیدا ہوئے تھے، جب ماں کی عمر 18 سال سے جب حضور پاک پیدا ہوئے۔ ہمارے یہاں تو 24 سال بچیوں کی شادی کی عمر ہوتی ہے۔ 24 سال عمر میں یہ عورت دنیا سے گئی اور پیغام دے کر گئی ہے کہ میں ایسا بیٹا دنیا میں چھوڑ کے گئی ہوں کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس جیسا فرد اس دھرتی پہ نہیں آیا۔ ان کا بھی کفر و شرک ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، جن کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، لقب عبد المطلب ہے، یہ عبد المطلب، ان کا بھی کوئی کفر شرک ثابت نہیں ہے۔ یہ اس وقت فوت ہوئے جب حضور پاک علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی، بلکہ انہوں نے حضور کا نام رکھا تھا۔ صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں، جب حضور پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو دادا جان نے نام رکھا۔ کسی نے پوچھا ما حملک علی ان تسمی محمدا، آپ نے نام ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا، کا وجہ تو محمد کا معنی تعریف والا ہے نا۔ تو عبد المطلب نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، دنیا نے تو بعد میں پہچانا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، کہ میں چاہتا ہوں اللہ آسمان میں اور مخلوق زمین میں میرے اس پوتے کی تعریف کرے۔ یہ حضرت عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب کی قبر مبارک جنت المعلی میں، اس پر بھی الحمدللہ مجھے کئی بار سعادت نصیب ہوئی ہے۔ تو ان کا کوئی کفر شرک ثابت نہیں ہے، یہ دین ابراہیمی پہ تھے، اور دین ابراہیمی بالکل عین ایمان تھا۔ اور یہاں آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اس وقت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھتے، حضرت ابراہیم کا کیوں پڑھا ہوا تھا؟ تو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، اور یہ مکہ مکرمہ والے بنی اسماعیل ہیں، تو بنی اسرائیل اور ہے، بنی اسماعیل اور ہے۔ حضرت عیسیٰ صرف رسولاً بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل پہ آئے تھے، اور ان نے کلمہ پڑھنا تھا۔ مکہ مکرمہ والوں پہ اور بنی اسماعیل پہ جیسے آپ اور ہم تھے، ہم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنا واجب نہیں تھا، اسی لیے ان پہ سچے لوگ دین ابراہیمی پہ تھے۔